سبحان اللہ حضرات، یقیناً اس محفل میں جو رنگ، جو نور، جو کیفیت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہی کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ کیوں بادل انوار ادھر چھائے ہوئے ہیں؟ بولیں سبحان اللہ۔ کیوں بادل انوار ادھر چھائے ہوئے ہیں؟ ارے لگتا ہے کہ سرکار میرے آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ سرکار میرے آئے ہوئے ہیں۔ اور پوچھا کسی تتلی نے تو پھولوں نے کہا تھا، پوچھا کسی تتلی نے تو پھولوں نے کہا تھا کہ سرکار دو عالم ہمیں مہکائے ہوئے ہیں۔ اور اے میں بھی ان کو نہیں ملتی تسلی، اے میں بھی ان کو نہیں ملتی تسلی۔ ارے جو لوگ مدینے کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، جو لوگ مدینے کی ہوا کھائے ہوئے ہیں۔ حضرات آئیے، وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، اس لیے اس وقت میں آپ کے سامنے آپ کا کوئی وقت نقصان کیے بغیر ماشاءاللہ آپ حضرات سننے سنانے کا ماحول بھی پیدا کر چکے ہیں، اس لیے آئیے اس وقت میں آپ کے سامنے خطیب ذیشان واعظ خوش بیان حضرت علامہ مولانا مختار اشرف صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ الحمدللہ اس وقت حضرت بالکل تیزی کے ساتھ 786 کی سپیڈ میں ملک ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے مخلص اور مشفق ہمارے دوست جناب مختار اشرف صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہو کر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے حضرت کی آمد سے قبل ان کا ویلکم، سواگتم، خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، جشن غوث الورا۔ یہ محفل کے قلب و جگر آ رہے ہیں، یہ محفل کے قلب و جگر آ رہے ہیں، لٹانے کو لال و گوہر آ رہے ہیں، اور سنائیں گے ذکر شہنشاہ کونین، غلام شہ بحر و بر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا محمد رسولہ النبی الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اس جشن غوث الورا میں حاضر ہیں۔ انجمن غلامان قادری سمری کو بہت بہت مبارکباد کہ یہ سالانہ اجلاس آپ کے پیر و مرشد کے فیضان سے اور آپ کی محنتوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے یہ جو سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ علماء کا جمع غفیر ہے، ہمارے تمام احباب یہاں پر موجود ہیں، بالخصوص آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے احباب یہاں پر موجود ہیں۔ میں نام نہ بھی لوں تو میرا خیال ہے کہ آسمان دنیا کے ان ستاروں پر، ان کی عزتوں پر کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا۔ یہاں سے لے کے وہاں تک تمام لوگ جو آج کی اس مجلس کا حصہ ہیں، مجھے کسی کا نام یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن جس کی مجلس میں آئے ہیں وہ آپ کا نام بھی جانتے ہیں، آپ کی نیت بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے. اور وہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے ساتھ ہم نشینی کرے، اسے چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا کرے. اور اگر کم سے کم یہ میسر نہ ہو کہ کسی اللہ والے کی صحبت میسر ہو جائے، اگر یہ میسر نہ ہو کسی کی صحبت ملے، تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. تو اگر کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے تو اللہ والوں کا ذکر کیا جائے. اور آپ تمام لوگوں کو مبارکباد کہ آپ سلطان الاولیاء، بڑے پیر، دستگیر، روشن ضمیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 11ویں شریف کی محفل میں حاضر ہیں. جشن غوث الورا کا آپ حصہ ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں دلی میں، یہیں ترکمان گیٹ پہ ان کا مزار ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سارے لوگ گئے بھی ہوں گے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. جی آپ نے سنا ہے نام ان کا؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ ابو الخیر جو ترکمان گیٹ پہ مشہور ہے. حضرت مرزا مظہر کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کلمات الطیبات میں لکھا ہے. بہت اہم بات ہے. الکلمات الطیبات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا. اچھا، شاہ ولی اللہ کو بھی سب مانتے ہیں، یعنی سارے مسلمانوں کے فرقے مانتے ہیں، اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا کو بھی سب مانتے ہیں. اور یہ بات میں محبت سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو 11ویں شریف منانے پہ اعتراض کرتے ہیں ان بھائیوں تک بھی یہ بات پہنچے، میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الکلمات الطیبات میں یہ بات لکھی کہ مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک بڑا پرانوار حجرہ دیکھا. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک حجرہ ہے، بڑا روشن ہے، بڑا منور ہے، اور وہاں پر تمام اپنے وقت کے اولیاء، اقطاب، ابدال موجود ہیں. حضرت بہاؤالدین نقشبندی موجود ہیں جو نقشبندی سلسلے کے امام ہیں. تمام اولیاء موجود ہیں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے بارے میں فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے دیکھا کہ دروازے کی طرف تمام اولیاء بڑھے. تمام اولیاء دروازے کی طرف کسی کا استقبال کرنے کے لیے بڑھے. تو مرزا صاحب کے برابر میں جو بزرگ تھے ان سے پوچھا مرزا صاحب نے کہ بھائی کس کا استقبال ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مولائے کائنات علی شیر خدا ہیں، اور ان کے ساتھ جو یہ چادر اوڑے ہوئے ہیں یہ حضرت خواجہ اویس قرنی ہے. تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ یہاں مولائے کائنات علی شیر خدا بھی موجود ہیں، امام عشق و محبت حضرت خواجہ اویس قرنی بھی موجود ہیں، اپنے وقت کے تمام اولیاء، اقطاب، ابدال موجود ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ امروز عرس غوث الثقلین است، آج حضور غوث پاک کا عرس ہے، اور اس عرس میں شرکت کرنے کے لیے تمام اولیاء یہاں پر موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اولیاء کی روحانی مجلسیں اب بھی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں وہ نظر عطا فرمائے کہ اس روحانی مجلس کی کچھ خوشبو ہمیں بھی مل جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی بندہ عطر والے کی دکان کے آگے سے گزر جائے، بھلے ہی عطر نہ خریدے، اگر عطر والے کی دکان کے آگے سے گزر جائے یا عطر والے کی دکان پہ بیٹھ جائے تو کم سے کم بیٹھنے کا اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ خوشبو سونگھ لیتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھلے ہی بہت کچھ ہمیں حاصل نہ ہو، لیکن کم سے کم اگر اللہ والوں کے ذکر کی خوشبو بھی ہمیں میسر ہو جائے تو ہمارے اندھیرے دلوں کو اللہ رب العزت روشنی عطا فرما دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، میں بہت زیادہ چیخنے چلانے کا عادی نہیں ہوں، اور ویسے ہم جامعہ میں پڑھتے ہیں، مصطفیٰ رضا صاحب بھی جامعہ میں پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے سینئر ساتھی مفتی منظر محسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم لوگ عادی نہیں ہیں، یہ 11 بجے کے بعد کے جلسوں کے ہم عادی قطعی نہیں. اور مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا تو چونکہ سب لوگ محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے یہ بات میں علل اعلان کہہ رہا ہوں.
اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ 11 بجے کے بعد مجھے اس کرسی پر بیٹھ کر کے تقریر کرنا ہوگی تو قسم سے میں اس مجلس میں شرکت نہ کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ہم ان مجلسوں کو کرتے ہیں، 5-5 6-6 لوگ جب تقریر کرتے ہیں، تو سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جب انسان کوئی بات سنتا ہے جب کوئی بات، تو 25% اس کے دماغ میں رہتی ہے، 25% جب کوئی سنتا ہے آدمی بات، اور جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو 75% دماغ میں رہتی ہے۔ جب آپ آبزرو کرتے ہیں، کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو 75% دماغ میں رہتی ہے۔ اب ہم لوگ یہاں کوئی ناٹک تو آپ کو دکھا نہیں رہے جو آپ کے دماغ میں بس جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تقریر ہی کر رہے ہیں۔ اب جب آپ پے در پے سلسلے وار 5 تقریریں سنیں گے 1-1.5 گھنٹے کی، تو مجھے بتاؤ انصاف سے آپ کو کتنی باتیں آپ کے دماغ میں رہ پائیں گی۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ 11 بجے کے بعد میں انسان کا دماغ سونے لگتا ہے، اور جب دماغ سونے لگتا ہے تب ہم زبردستی اس کو جگانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے نظام، ان کا ایک ٹائم ہے، اور وہ اپنے ٹائم میں سارے کام ہوتے ہیں۔ دنیا میں ساری ترقیات، ساری تبدیلیاں اپنے ٹائم کے حساب سے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کا بھی جو وقت رکھا ہے وہ انسان کی سہولت کے حساب سے رکھا ہے، یعنی 12 بجے 1 بجے آپ پر کوئی نماز فرض نہیں کی۔ وہ مالک، وہ قدرت چاہتی ہے کہ میرا بندہ سکون سے رہے، صبح فجر میں اٹھے تاکہ جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولے، مصلی بچھائے، نماز پڑھے تو رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں، اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے بھی کھول دیے جائیں۔ صبح اٹھو گے تو صحت مند رہو گے، رات میں جلدی سو گے تو صحت مند رہو گے۔ لیکن ہمارا پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان راتوں کو سونے کے لیے بنایا، ہم رجگا کر رہے ہیں۔ اللہ نے دن کو معاش حاصل کرنے کے لیے بنایا، تو ہم بالکل الٹا کر رہے ہیں۔ 11 بجے ہماری مارکیٹ کھل رہی ہے، تو معاف کیجئے گا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، کم سے کم اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے جلسوں کا مزاج سدھاریں۔ پہلے جب مجلسیں ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھیں، لوگ بھرے رہتے تھے اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے، کیونکہ ان مجلسوں میں اثر تھا اور اتنا ہی دیا جاتا تھا جتنا ہضم کر پاتے تھے۔ ہمارے صوفیہ، ہمارے بزرگان دین بہت بڑے نفسیات کے ماہر ہوا کرتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ اس کو کس طرح سے سمجھانا ہے، اس کو کتنا سمجھانا ہے۔ ہم اتنا سمجھاتے ہیں کہ بدہضمی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ان محفلوں میں آنے کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا فائدہ نہیں ہو پاتا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ان مجلسوں کو سننے کے بعد میں نماز فجر چھوٹ گئی تو امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کی جس نے ساری رات عبادت کی، لیکن جب فجر کا وقت آیا تو اس کی فجر چھوٹ گئی۔ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کاش یہ ساری رات جاگ کر کے وہ نوافل عبادتیں نہ کرتا، بلکہ یہ فرض ادا کر لیتا، فجر کی نماز ادا کر لیتا، تو اللہ رب العزت اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ تو جو اسلام نے، جو دین نے ترجیحات طے کی ہوئی ہیں، ان ترجیحات میں تبدیلی نہ کریں۔ یہی کام امام ربانی نے کیا تھا کہ جو ترجیحات بدل گئی تھی تو مجدد الفسانی نے ان ترجیحات کو پھر ترتیب دیا، اور پھر یہ بھی ان کا مجددانہ کارنامہ ہے۔ جہاں ایک طرف اکبر کے دین کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں میں جو برائیاں پیدا ہو رہی تھیں، امام ربانی نے ان برائیوں کو بھی دور کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے اس چیز کا خیال ضرور رکھیں گے۔ بہت اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ باتیں تو ہوتی ہیں کہ سرکار عبد القادر جیلانی نے 12 سال جو ڈوبی ہوئی کشتی تھی اس کو واپس جو ہے زندہ کر دیا، اور ڈوبی ہوئی کشتی واپس آ گئی۔ سرکار عبد القادر جیلانی جب کسی قبرستان سے گزرے تو مردے زندہ ہو گئے، یہ تو سب باتیں ہوتی ہیں جی، لیکن عبد القادر سے غوث پاک بننے کا جو سفر ہے اس کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی جی۔ آج کی یہ جو محفل ہے وہ محبوب الہی سے بھی منسوب ہے اور محبوب سبحانی سے بھی منسوب ہے، سبحان اللہ، یعنی 2 محبوبوں سے منسوب ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی۔ تو محبوب الہی کا عرس بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس کی میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نظام الدین اولیاء کی دلی میں رہتے ہیں، اس دلی میں رہتے ہیں کہ جس دلی کے دلہا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جی، میرے خواجہ کا ہندوستان، نظام الدین کی دلی، انہی ولیوں کی چوکھٹ سے وطن کی شان باقی ہے جی۔ لوگوں کو ناز ہوگا کسی چیز پر
عمارتوں پر لوگوں کو ناز ہوگا، لیکن ہمیں اس ملک میں رہنے پر اگر ناز ہے تو کوئی اور دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خواجہ معین الدین عطا فرمائے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین عطا فرمائے ہیں، نظام الدین عطا فرمائے ہیں، ان دولتوں پر ہمیں ناز ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو نظام الدین اولیاء ہیں یہ محبوب الہی کیسے بن گئے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کیسے بن گئے؟ کبھی اس سلیبس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ بھائی ایسا نہیں تھا کہ حضرت کو کسی جلسے میں بلا لیا اور ان کے کوئی سینئر بزرگ آ رہے ہیں اور جب وہ آ گئے تو حضرت کو ارادے کے ساتھ میں بلایا گیا تھا کہ آج آپ کے سر پہ دستار باندھی جائے گی اور یہ والا ٹائٹل آپ کو دے دیا جائے گا۔ ایسا نہیں تھا جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے۔ 52 سال کی عمر تک شیخ عبد القادر جیلانی علم حاصل کرتے رہے۔ جی 52 سال کی عمر تک۔ کتنی سال کی عمر تک؟ 52 سال کی عمر تک۔ آج کے دور میں ہم جامعہ میں جے این یو میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا تو 35-40 سال سے اوپر ہماری عمر نہیں جاتی ہے اور کتنی ساری ڈگریاں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی 52 سال کی عمر تک علم حاصل کرتے رہے۔ اس علم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو مراتب عطا فرمائے تھے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہلو پہ بات کریں جو ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، جو ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ کیا یہ مسئلہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان گانجے کا نشہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے سیریس مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی برباد ہو رہی ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے کوئی سیریس ایشو نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کی سیرت کے حوالے سے کم گفتگو کرتے ہیں، ان کی کرامتوں کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جب کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم زندگی کس کے طریقے پہ گزاریں۔ ایک انگریز مورخ ہے، اس نے ایک بات لکھی اور بڑی پیاری بات ہے کہ انسان اپنے اندر جو چینجز لاتا ہے 2 بنیادوں پہ لاتا ہے۔ انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے 2 وجوہات کی وجہ سے۔ یا تو سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ انسان کوئی گناہ کرے ہی نہ، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا تو میں قانون کے دائرے میں پھنس جاؤں گا۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی آفس میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی مہنگی چیز پڑی ہو اور آپ کے دل کو لگ گئی، آپ کے دل نے چاہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں، لیکن دماغ نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ جی سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، اگر کوئی ہم نے ایسی حرکت کی تو ہم سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں آ جائیں گے۔ تو یہاں جو آپ نے خود کو روکا وہ اللہ کے خوف سے نہیں، سی سی ٹی وی کے کیمرے کے ڈر سے روکا۔ جی سی سی ٹی وی کے ڈر سے روکا تو انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ اس کے جو مراتب ہیں اللہ کے ہاں وہ بلند نہیں ہوتے۔ گورا کہتا ہے، ایک انگریز کہتا ہے کہ انسان یا تو سسٹم کے ڈر سے گناہوں سے بچتا ہے یا پھر اس کے سامنے کوئی آئیڈیل موجود ہو۔ جب اس کے سامنے کوئی رہنما ہوتا ہے تو اس آئیڈیل کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی لیے تو کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگو تمہاری زندگی میں یہ جو رسول پاک کی ذات ہے یہ نمونہ کامل ہے۔ اگر تم سی سی ٹی وی کیمرے کے ڈر سے کوئی چیز چرانے سے ڈرتے ہو تو تمہارے مراتب اللہ کے یہاں بلند نہیں ہوں گے، لیکن تمہارے سامنے کوئی مہنگی چیز پڑی ہے، تمہارے پاس گناہ کرنے کا موقع بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم گناہ اس لیے کر رہے ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرے نبی نے یہ بتایا ہے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کو موسیٰ صالح جنگی دوست بنا دیتا ہے۔ ابھی نہیں سمجھے؟ آپ نہیں سمجھے؟ آپ کو پتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے انہوں نے ایک سیب کھا لیا تھا، سی سی ٹی وی کیمرے نے نہیں دیکھا تھا، غوث پاک کے والد کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے سیب کھا لیا۔ اچھا وہ سیب جو ہے بہہ کر کے آ رہا تھا اور بہتی ہوئی چیز آ رہی تھی تو اس کو کھا سکتے تھے اٹھا کے، ظاہر سی بات ہے کہ مالک اس کا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا تقویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیب جب کھا لیا ہے تو جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے نا وہ ایک ایک لمحے کو اپنے دھیان میں رکھتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا لمحہ نہ گزر جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کو ذلیل سمجھتے ہیں،
وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا کو بیچ دیا آخرت کے بدلے میں تو اللہ رب العزت وہاں مقامات بلند کر دے گا، کیونکہ یہ عارضی دنیا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ عبد القادر جیلانی کے والد نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد میں پھر شادی بھی ہو گئی، اور جب شادی ہو گئی تو غوث پاک کے والد جب حجرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسا بیان کیا تھا حضرت خواجہ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے، ویسی تو کوئی چیز یہاں نہیں ہے، یہاں تو ایک مکمل خوبصورت عورت ہے۔ تو پھر لوٹ کر کے گئے اور پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے جو بات کہی تھی وہ 1% درست ہے، اگر میں نے کہا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی غلط نہیں دیکھا، اس نے کبھی غلط نہیں سنا، کبھی غلط نہیں بولا، اپنے پیروں سے چل کر کبھی غلط راستے پر نہیں گئی۔ دوستو کسی گھر میں اگر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اتنے متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غوث پاک کے جانشین پیدا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضرت غوث پاک کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند اور ان کے راستے پر چلنے والے بچے پیدا ہوں، تو ہمارے کردار کو یعنی والدین کو اپنا کردار غوث پاک کے والدین کی کردار کی طرح بنانا ہوگا، وہ پرہیزگاری تو ہم پیدا کریں۔ اچھا ان لوگوں کے اندر کسی کو بھی آپ دیکھیں، چاہے غوث پاک ہوں، محبوب الہی ہوں، خواجہ معین الدین ہوں، بابا فرید ہوں، یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، آپ سب کے والدین دیکھ لیں، کسی ایک کے والدین بھی جرائم پیشہ نہیں ہے، کسی ایک کے والدین بھی کرائم پیشہ نہیں ہے، سارے کے سارے متقی و پرہیزگار۔ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں کہ آخر انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا سلیقہ کہاں سے سیکھا تھا، کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک باپ اور بیٹے کی نصیحت بیان کی، قرآن مجید میں بیان کی، یعنی ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ رب العزت کو وہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور ہم میں سے یہاں سے لے کے وہاں تک سب یہ غور کریں، کیا ہم میں سے کوئی یہ تمام نصیحتیں جو قرآن مجید میں ہیں اپنے بچوں کو بٹھا کر کیا یہ نصیحتیں کرتے ہیں؟ یہ سوچئے گا، غور و فکر کریے گا۔ عبد القادر جیلانی کیسے بنے، خواجہ معین الدین غریب نواز کیسے بنے، آپ کو فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو والدین تھے وہ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے تھے اور کہاں سے سکھاتے تھے۔ قرآن تو ہمارے لیے سدھانت ہے نا، قرآن ہمارے لیے بنیاد ہے، اور قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کو مرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی کسی کی روح نہیں نکل رہی ہے تو سورہ یاسین پڑھ دیجئے، کسی کی نکل چکی ہے تو پھر سورہ بقرہ پڑھ دیجئے، 30 40واں، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، کریے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ زندگی دینے کے لیے آیا ہے جس کو ہم مرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کہا گیا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حضرت لقمان نے۔ اچھا حضرت لقمان کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے ایک مقدس پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ جی پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے ذرا بتا دیں بھائی، ماشاءاللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ ہر گھر میں ماں باپ آنسو بہا رہے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا، میرا بچہ مجھ پر آوازیں بلند کرنے لگا ہے۔ ہر گھر میں ماں باپ اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید سے انداز تربیت سیکھیے کہ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جی کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو وہ بیٹے کہہ کر نہیں پکارتا، کبھی سینے سے لگا کے نصیحت نہیں کرتا، جب بھی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو گالیاں دے کر نصیحت کرتا ہے، بھدی باتیں کہہ کے نصیحت کرتا ہے، یعنی کوئی اچھے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ جب اس کو نصیحت کرنا ہوتی ہے تو وہ بڑے عجیب انداز میں، بڑے عجیب ڈھنگ سے نصیحت کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کرو تو الفاظ یہ ہونے چاہیے، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، یا بنیا کہتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔
اچھا، ایک شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو معبود ماننا. دوسرا والا شرک ہمارے یہاں ہے، اور اللہ کے رسول نے اس بات کا اندیشہ بھی ظاہر فرمایا تھا. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری امت کسی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرے گی، لیکن اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ میری امت دکھاوا کرے گی. میری امت دکھاوا کرے گی، اور اسی دکھاوے کے حوالے سے، اسی ریاکاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے. کچھ دنوں پہلے مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ یہی دلی کا ایک بندہ تھا، آئی فون 12 اس وقت میں لانچ ہوا تھا، تو وہ کناٹ پلیس چلے گئے صاحب وہ آئی فون 12 لینے کے لیے. تبھی لانچ ہوا، شوق ہوتا ہے کہ بھئی جیسے مارکیٹ میں آئے تو سب سے پہلے ہمارے پاس دکھنا چاہیے. یہ بھاونا ہی شرک والی بھاونا ہے. یہ جو خیال ہے نا، یہ شرکیہ خیال ہے. آپ دکھاوا کرنے کی بات کر رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا سنیے. تو وہ بتایا مجھے کسی نے کہ ایک صاحب تھے، آئی فون 12 لانچ ہوا، جیسے ہی لانچ ہوا وہ پہنچ گئے کناٹ پلیس. اب وہ ٹریک سوٹ میں چلے گئے، مہنگا فون ہے. وہ جا کر کے انہوں نے پوچھا جی آپ کے پاس میں فون ہے، آئی فون کہاں ہے. اس سے دکاندار سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی سے یہ کہہ بیٹھا، ٹریک سوٹ پہن کے گئے تھے تو ان کا لباس دیکھ کر وہ یہ کہہ بیٹھا کہ بھائی تمہارے پاس میں خریدنے کے پیسے ہیں. بس اتنی بات اس نے کہی. ہماری تباہی بربادی کے جو منصوبے ہیں وہ واشنگٹن، نیو یارک اور ناگپور میں پہلے نہیں بنتے، ہم خود ہی اپنی تباہی مچائے ہوئے ہیں. جی بات کے دشمن باہر کے دشمن تو بات کی بات ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں. تو وہ ان سے کہا جی آپ خریدنے کے لیے پیسے ہیں آپ کے پاس میں یا دیکھنے کے لیے آئے ہو. اس نے کہا پیسے نکالے اپنے سوٹ میں سے، اور اس نے کہا یہ لے پیسے دیے. اس نے آئی فون دیا، اس نے دیکھا بھی نہیں ابھی کھول کے، اس نے بس پنی میں سے نکالا اور زمین پر پٹک دیا. کہا تو میری اوقات ناپ رہا ہے. یہ ہے آئی فون 12 کی اوقات میری نظر میں. کمزور سمجھ رہا ہے تو مجھے. بھائی اگر آپ کا ایگو ہرٹ ہو گیا تھا، اگر آپ کے نفس کو تکلیف ہو گئی تھی تو آپ کو وہاں فرعون بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اللہ کے لیے اس کے جملے کو برداشت کر لیتے، خوش اخلاقی سے اس کو کہتے کہ بھائی میں اس لباس میں آ گیا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، مجھے خریدنا ہے. لیکن میری قوم کے جوانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں. اور یہ واقعہ ایک نہیں، 1000 واقعات ہیں اس طرح کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں. قرآن میں کہا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، یعنی نہ تو اللہ کے علاوہ کے سامنے جھکنا اور نہ ہی کسی چیز کا دکھاوا کرنا. جس نے 2 گھر بنا لیے کیا دکھاوا نہیں کر رہا؟ جس نے 2 گاڑیاں خرید لی کیا دکھاوا نہیں کر رہا؟ جس نے اچھے بینک بیلنس بنا لیے کیا اپنے لباس کے ذریعے اکڑ کر نہیں چل رہا؟ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت یہ والی کی ہوتی نا تو شاید بیٹا دکھاوا نہ کرتا اور شرک نہ کرتا. یاد رکھیے کہ قرآن میں اس نصیحت کو بیان کیا گیا کہ لا تشرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. تو نہ تو تمہیں غیر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور نہ ہی اپنی صحت کا دکھاوا کرنا ہے، نہ ہی پیسے کا دکھاوا کرنا ہے، اور نہ ہی کسی عہدے کا دکھاوا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے بزرگان دین تھے، یہ جو مخدوم پاک تھے، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، آپ ان کی تاریخ پڑھیے. اللہ نے ان کو مخدوم بعد میں بنایا، خادم پہلے ہیں. یہ لوگوں کے دسترخوان بچھاتے تھے. جس غوث پاک کی ہم مجلس سجانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اس غوث پاک کی سیرت پڑھیے. غوث پاک کی سیرت میں ملتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بچوں کو غوث پاک نے خانقاہ میں آنے والے مریدین کی خدمت کرنے پر مامور کر دیا تھا. پتہ ہے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مخدوم بنا دیتا ہے. اللہ اس کو مخدوم بنا دیتا ہے. 25 کروڑ مسلمان اگر خدمت کرنے پہ لگ جائیں، 25 کروڑ مسلمان دیش کے اگر خدمت کرنے پہ لگ جائیں بلا تفریق مذہب و ملت، رونا جو رو رہے ہیں نا ہم اپنی تباہیوں کا، ہم مخدوم بنا دیے جائیں گے. لوگ جس طرح سے چادریں چڑھا رہے ہیں قبروں پر جا کر، مزارات پر جا کر کے ہمارا بھی ویلکم کریں گے، سواگت کریں گے. زمین کے نیچے والوں کا احترام لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ہم سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا کسی کو، اس وجہ سے ہم پر جو ہے لان تان کستے ہیں. تو کیا کہا انہوں نے کہ اے میرے بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، یہ شرک جو ہے بڑا ظلم ہے. اب آگے فرمایا کہ یا بنیا، دیکھیے بڑی خاص نصیحتیں ہیں.
آپ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں گے، اللہ کا وفادار بنائیں گے۔ جب کوئی باپ اپنے بچوں کو اللہ کا وفادار بناتا ہے تو اللہ رب العزت ان بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ اللہ کے سامنے ان کو جھکائیے، وہ آپ کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے، کبھی آپ کے سامنے نہیں اکڑیں گے، کیونکہ سجدہ اور نمازیں انسان کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسان تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اب آپ سنیے کہ وہ حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ، کہ اے میرے بیٹے یاد رکھنا کہ اگر کوئی رائی کے دانے کی برابر بھی گناہ کرو گے، رائی کا دانہ، رائی کا دانے کا لفظ استعمال پتہ کیوں ہوا؟ کیونکہ رائی کے دانے کو اگر آپ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں دکھائی دے گا، اندھیرے میں رائی کے دانے کو دیکھنے کے لیے آپ کو ٹارچ جلانا ہوگی یا پھر دھوپ میں لے جانا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ رائی کا دانہ ہے۔ کیا خوبصورت اور باریک مثال بیان کی حضرت لقمان نے، کہتے ہیں اے میرے بیٹے اگر تم کوئی رائی کے دانے کی برابر بھی گناہ کرو گے، چاہے وہ پہاڑوں میں چھپا ہوا ہو۔ جی انسان کیوں گناہ کر رہا ہے؟ بس یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جی یہی سوچ کے ہم گناہ کر رہے ہیں نا، یہی سوچ کے ہم جرم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس ختم ہو گیا۔ اچھا پیر و مرشد کیا کرتے ہیں؟ اسی احساس کو انسان کے دل میں زندہ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی اہل سنت دہلی حضرت مفتی محمد میاں سمر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں یہ احساس ضرور پیدا کیا ہوگا، اسی لیے اتنے چہرے یہاں پر موجود ہیں، اور میں تبھی سے آتا ہوں، حضرت کے سامنے مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا، الحمدللہ سارے لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ والے کی صحبت میں بندہ بیٹھ جاتا ہے نا تو اس کی صحبت کا رنگ آس پاس کے لوگوں پر بھی چڑھ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تم کسی پہاڑ کی وادی میں رائی کے دانے کی برابر بھی گناہ کرو گے، زمین و آسمان میں ہی چھپا ہوا کیوں کوئی گناہ نہ ہو، او فی الارض یاتی بہا اللہ، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں، یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نا بھائی۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العزت تو بڑی باریک خبر رکھنے والا ہے، سات زمینوں کے نیچے کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہمارے دماغ میں کیا خیالات چل رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے جذبات کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرے بیٹے اگر تم کوئی گناہ رائی کے دانے کی برابر بھی کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر کرو گے تو یاد رکھنا کہ وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا، میں بتا رہا ہوں کہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کیسے بنتے ہیں، انہی نصیحتوں کے ذریعے۔ معین الدین اجمیری غریب نواز کیسے بنتے ہیں، یہی نصیحتیں شامل ہیں۔ قرآن تو ان کے زمانے میں بھی تھا نا، تو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے کسی ادارے کا سہارا نہیں لیا تھا۔ آپ پڑھیے اکثر بزرگان دین کے والد کا جو انتقال ہے وہ بہت کم عمری میں ہو گیا، یعنی محبوب الہی کے والد محترم اس وقت میں انتقال کر گئے جب نظام الدین اولیاء کی عمر مبارک صرف 5 سال تھی۔ کتنی؟ 5 سال کی عمر مبارک تھی محبوب الہی کی جب انتقال ہوا حضرت نظام الدین اولیاء کے والد محترم کا۔ تو ساری ذمہ داری جو اٹھائی، یہ جو نظام الدین اولیاء نے پہلا سبق سیکھا ہے وہ کس ادارے سے سیکھا؟ حضرت بی بی زلیخا مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے سیکھا۔ ارچنی میں جن کا مزار مبارک ہے آپ لوگ گئے ہوں گے بہت سارے، تو محبوب الہی کی ماں نے یہ سبق سکھایا تھا جو قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے بدلتے تھے نا لوگ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پڑھنے والی زبان جب وہ ہو جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہو تو قسم خدا کی ایک مرتبہ بول دینا تو وہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ جن کی زبان اللہ کی فرما برداری میں کھلتی ہے۔ تو جب وہ نصیحت کرتی ہوں گی اپنے بچوں کو تو نظام الدین اولیاء کے دل پر کیسے اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ تو فرمایا کہ میرے بیٹے یاد رکھو کوئی گناہ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کو تمہارے سامنے لا کر کے پیش کر دے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں یا بنیا، اچھا یہ جو یا بنیا کا لفظ ہے نا، اب دیکھیے کہ ہر آیت میں یا بنیا کا لفظ استعمال ہوا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اس بات کو اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں لیکن نصیحت کا انداز اگر بھدا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی نصیحت اس کے دل پہ کبھی اثر نہیں کر سکتی، کبھی اثر نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ اپنے بچے کے اندر بدلاؤ پیدا کریں تو آپ اس کی ذہنیت سے اور آپ اس کے دل سے قریب ہو کر کے اس کے مطابق جملے بولنے کی کوشش کریں۔ اب آگے فرمایا گیا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، حضرت لقمان کہتے ہیں جب تم یہ کام کرو گے، یعنی جب اچھائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے لوگوں کو روکو گے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو تم پر مصیبتیں آئیں گی اور اس مصیبت پہ تم کو صبر کرنا ہے۔ جی، اس مصیبت پہ تم کو صبر کرنا ہے، یہ فرمایا گیا۔ اب ایک تاریخ مجھے بتا کر کے آپ دکھا دیجئے، کوئی تاریخ، کسی نبی کی تاریخ، کسی بزرگ کی تاریخ آپ بتا دیں کہ جنہوں نے نماز قائم کی ہو اور جنہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکا ہو، اچھائیوں کا حکم دیا ہو، لوگوں نے ان کے لیے پھولوں کے راستے بچھائے ہوں۔ کسی ایک بزرگ کا نام نہیں بتا سکتے، کسی ایک نبی کا نام نہیں بتا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ظلم کا شکار بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، اور یہ ساری مشکلات ایک طرف، ہمارے آقا چونکہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں تو حضور کو سب سے زیادہ مصیبتیں برداشت کرنا پڑی، اور سارے خاندانوں میں نبی کا خاندان سب سے زیادہ محبوب ہے تو نبی کے خاندان کو سب سے زیادہ مصیبتیں برداشت کرنا پڑی۔ اور سرکار غوث پاک جب نصیحتیں کرتے تھے تو آس پاس کے علماء سے بھی ان کو بہت ساری مشکلات جھیلنی پڑی، حکمرانوں سے بھی۔ اور نظام الدین اولیاء کی تو تاریخ آپ پڑھیے کہ محبوب الہی جب خانقاہ میں لنگر چلاتے تھے، جب درس و تدریس کا انتظام کرتے تھے، تو اس وقت جو تغلق حکمراں تھے، جو لودھی حکمراں تھے یا جو خلجی حکمراں تھے، وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اور محبوب الہی کی جان لینے کے لیے جب ایک شخص کو بھیجا، تو اس آیت کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے نبیوں کے، آپ نے طائف کا واقعہ بھی سنا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ جس نظام الدین کی دلی میں آپ رہتے ہیں، مدینہ شریف سے جو فیض چلا ہے وہ دلی بھی پہنچا ہے، اور اس انداز میں پہنچا ہے کہ جس طرح نبی پتھر برسانے والوں کو دعائیں دیتے تھے، اسی طرح جب محبوب الہی پر حملہ کیا گیا، جب محبوب الہی پر حملہ کیا گیا تو خون نکلنے لگا نظام الدین اولیاء کے جسم سے۔ حملہ کرنے والے کو پیسے دے کر کے بھیجا گیا تھا۔ اب جب وہ بھاگنے لگا باولی والے گیٹ سے تو لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، خیر وہ ادھر سے چھٹا اور واپس نظام الدین اولیاء کی طرف آ گیا۔ تو محبوب الہی اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، باری تعالیٰ مجھ پر حملہ کرنے والے کو میری وجہ سے عذاب میں مبتلا مت کرنا۔ جی بھائی، کردار ایسے ہی نہیں بدل جاتے، دلوں میں تبدیلیاں ایسے نہیں آ جاتی۔ نماز بھی آپ کو قائم کرنا ہے، برائیوں سے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے، اچھائیوں پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کروانا ہے، اور جب آپ سچائی کے راستے پر چلو گے تو مشکلات آئیں گی اور ان مشکلات پر تمہیں صبر کرنا ہے، اور جب تم ان مشکلات پر صبر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں عبد القادر جیلانی سے غوث پاک بنا دے گا۔ جب تم ان مصیبتوں پر صبر کرو گے تو اللہ رب العزت معین الدین سے غریب نواز بنا دے گا۔ جب تم ان مصیبتوں پر صبر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں سید اشرف سے مخدوم سمنہ بنا کر ساری دنیا میں مشہور کر دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مصیبتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں، پھر نتائج بھی ہوتے ہیں، اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری زندگی میں ان بزرگوں نے مصیبتیں برداشت کی نیک کام پر۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ جو پھلدار ہوتے ہیں، لوگ پتھر بھی اسی درخت کو مارتے ہیں نا جی، پھلدار درخت کو لوگ پتھر مارتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کو اس لیے ستایا گیا کیونکہ وہ پھلدار تھے، حضرت غوث پاک کو اس لیے ستایا گیا کیونکہ وہ پھلدار تھے۔ اور اگر آج بھی ہم دشمنوں کی زد پہ ہیں تو اس لیے ہے کیونکہ ہم اللہ کے راستے پر ہیں، حق کے راستے پر ہیں، خدا کے راستے پر ہیں۔ تو حضرت آدم سے لے کر جناب رسالت مآب تک یہ ساری تاریخ پڑھ لیجئے، جو بھی اللہ کے راستے پہ ہوتا ہے لوگ پتھر ضرور مارتے ہیں، اور جو پتھر کھاتا ہے اس کی فطرت یہ ہوتی ہے، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے، اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی دعائیں دیتا ہے۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تمہیں اپنے عزم پر قائم رہنا ہے، اپنے ارادے پر مضبوط رہنا ہے، اور جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا دیش کے 25 کروڑ مسلمان اگر اس کام پہ لگ جائیں
اچھا اچھائیوں کا جو حکم اور برائیوں سے جو روکنے والی بات ہے یہ صرف آپ مسجدوں تک مت سمجھیے گا، کیونکہ اسلام جس طرح مسجدوں کا دین ہے اسی طرح سے پارلیمنٹ کا دین بھی ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی ایک مسلمان ہے کہ اپنے بھائی کو اس نے تبلیغ نہیں کی، اور اگر دیش میں بھرشٹاچار ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی مسلمان ہے، کیونکہ وہ اس کرپشن کو برداشت کر رہا ہے۔ اب اس کے خلاف بولنے کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں، آپ کی جو حیثیت ہے اس کے خلاف بولیے، لیکن اس بھرشٹاچار کے ساتھ ہاتھ مت ملائیے۔ تو جب یہ دونوں کام کریں گے تو آپ پر مصیبتیں آئیں گی، اور اس مصیبت کو تمہیں برداشت کرنا، آپ جس عہدے پہ ہیں اس عہدے پہ رہ کر کے اپنے دین پر عمل کریے۔ اب پھر آگے فرمایا گیا، یہ بڑی خاص بات پرانی دلی والوں کے لیے تو بہت خاص بات ہے، فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا بیٹا جب لوگوں سے بات کرو تو اپنے گال کو ٹیڑھا مت کرو۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہماری باتیں اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دی ہے، نہیں؟ یہ چیزیں ہمارے گھر میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے ذرا بھائی پیچھے تک، جی ہمارے گھر میں یہ بیماریاں ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا جب تم لوگوں سے بات کرو تو اپنے گال کو ٹیڑھا مت کرو۔ حضرت لقمان کہتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو اپنے گال کو ٹیڑھا نہ کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ جی زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بلٹ خرید لی 2.5 لاکھ روپے کی تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ سائیکل چلانے والے بھی ہیں، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی 40-50 ہزار کی بائک چلانے والا بھی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ پر فضل عطا فرمایا ہے اور آپ پر انعام ہو گیا ہے، اگر آپ نے کوئی مہنگی گاڑی خرید لی ہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جو تم سے کمزور ہے اس کا ایگو ہرٹ نہ ہو جائے۔ بھائی جس دن جب ہمارا مزاج یہ تھا نا کہ جب ہم اپنے پڑوسی کے جذبات کا خیال رکھتے تھے، جب ہم اپنے گھر میں ہانڈی بھی اس احتیاط سے بناتے تھے کہ اگر ہانڈی سے نکلنے والا دھواں پڑوسی کے گھر میں پہنچ جائے تو ہم ہانڈی میں سے شیئر کر لیا کرتے تھے، تو آپ کے وجود کو مٹانے والا کوئی نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جب سے ہم ضدی ہوئے اسی دن سے ہمارے لیے تباہی ہے۔ اس ملک میں جو ضد کر رہے تھے ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن جن لوگوں کے مزاج میں لچک تھی ان کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اور لکھ لیجئے، آج یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کی حکومت کبھی ختم بھی نہیں ہوگی۔ آپ لگاتے رہیے شرک و بدعت کے فتوے۔ اس ملک کی جو فطرت ہے نا، نظام الدین اولیاء کو اس ملک کی فطرت کے مطابق بنایا گیا ہے، اسی لیے نظام الدین اولیاء یہاں پر ہیں، اور انہوں نے اس ملک کی فطرت کو سمجھ کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ ایسی تھوڑی بنا لی، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ان لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کبھی گھمنڈ کریں، کبھی غرور کریں، یا انہوں نے کبھی تعلیم دی ہو۔ ہمیشہ تعلیم یہ دی کہ لوگوں جھک کر کے چلو، لوگوں عاجزی انکساری کے ساتھ چلو۔ اور جہاں یہ تعلیم دی ہے تو حضرت محبوب الہی کے مزاج میں خود یہ تعلیم شامل ہے۔ کبھی گال ٹیڑھا نہیں کیا لوگوں سے، کبھی گال ٹیڑھا نہیں کیا۔ اور کیا خوبصورت واقعہ ہے، آپ کو ہر بزرگ کے اندر ملے گی یہ چیز۔ دیکھیے ایک مزاج میں سمجھا دوں آپ کو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صوفی اپنے مشاہدے کے ذریعے اللہ کو پا لیتا ہے۔ اپنے مشاہدے کے ذریعے جب وہ محنت کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، تو اس مشاہدات کے ذریعے وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ اور بندوں کی خدمت کے ذریعے وہ مخلوق کے دلوں میں محبتیں پیدا کر لیتا ہے۔ مخلوق کی خدمت کے ذریعے، جب مخلوق کہا جا رہا ہے تو اس میں انسان بھی شامل ہے اور کتے بلی بھی شامل ہیں، یعنی اللہ والے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ حال ہے بھائی، یہ حال ہے بزرگوں کا۔ ایک مرتبہ جب دلی میں آگ لگی نا تو حضرت محبوب الہی اپنی خانقاہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ غیاث پور میں آگ لگی، غیاث پور پہلے وہ جو بستی تھی حضرت نظام الدین غیاث پور کہلاتی تھی۔ جب آگ لگی تو حضرت محبوب الہی چڑھ گئے خانقاہ کی چھت پہ، اور تیز دھوپ تھی، اور آج بھی دلی کی گرمی کتنی خطرناک ہوتی ہے، لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ محبوب الہی اس تیز گرمی میں اپنی خانقاہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ آپ کی خانقاہ کے جو باورچی تھے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا حضور بڑی گرمی ہے، شدت ہے، نیچے تشریف لے آئیں۔ حضرت فرماتے ہیں جب تک ان جگی والوں کی آگ نہیں بجھے گی نظام الدین نیچے نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہمدردی تھی لوگوں سے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو بھوک کو محسوس کرتے ہیں۔
بھوک ایک ریہرسل ہے، روزہ ایک ریہرسل ہے کسی کی بھوک کا احساس کرنے کا۔ تو نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ کی چھت پہ چڑھ کر کے غیاث پور میں جو جھگیاں جل رہی تھیں ان جھگی والوں کے درد میں شامل ہو رہے تھے، اس درد کا احساس اپنی خانقاہ کی چھت پہ چڑھ کر کے کر رہے تھے۔ یہ محبوب الہی۔ اور پھر ارشاد فرمایا نظام الدین اولیاء نے، جب تک ان جھگی والوں کے لیے پورا انتظام نہیں ہو جاتا، ان کے گھر کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا، تب تک خانقاہ سے اس پوری سوسائٹی کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جائے گا، رہنے سہنے کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی نظام الدین اولیاء کی۔ یہ محبوب الہی ہے۔ اس دلی میں ہم رہتے ہیں جس کے دولہ نظام الدین ہے، جن کے اندر اتنی ہمدردی۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ وہ جو بستی تھی مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ بستی مسلمانوں کی نہیں تھی، وہاں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے تھے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو صوفیانہ نظریہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صوفیانہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عالم بھائی ہیں، ہم اور یہ مسلمان ہیں تو یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہم ایک مذہب کے ہیں۔ لیکن جو رویش کمار ہیں، ہمارا اور ان کا مذہب ایک نہیں ہے، لیکن ہم اس بنیاد پر متحد ہیں کہ وہ آدم کے بیٹے ہیں، تو کم سے کم آدمی ہونے کی بنیاد پر وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو اگر اسلامی ہے، مسلمان ہے، تو اسلام کی بنیادوں پر ہمارا بھائی ہے، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو آدم کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر ہمارا بھائی ہے۔ اس لیے صوفی دوستوں کو بھی اتنا پیار کرتا ہے کہ دوست کبھی ان سے بے وفائی نہیں کرتا، اور دشمن کو اتنا شدت سے چاہتا ہے کہ وہ بھی ان سے دوستی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ محبوب الہی ہے، محبوب الہی۔ نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ تو نظام الدین اولیاء کی مزاج میں جو تربیت کی ہے نا، اس میں جو پہلا سبق ہے وہ کس کا ہے؟ ان کے والدین کا۔ باپ نے اگر حلال لقمہ نہ کھلایا ہوتا، اگر حلال خون ان کے اندر نہ ہوتا تو کبھی نظام الدین اولیاء نہیں بنتے، کبھی بھی غوث پاک نہیں بنتے۔ لیکن احتیاط اتنی کہ ایک سیب بھی کھا لیا ہے تو اس جرم کا بھگتان کرنے کے لیے پہنچ گئے، تب اللہ رب العزت غوث پاک جیسی شخصیت عطا فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہ بیٹا جب بھی بات کرو نا تو اپنا گال ٹیڑھا مت کرو، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ اگر آپ کو اللہ نے سینہ چوڑا دیا ہے 56 انچ کا، تو آپ کو نہیں چوڑا کرنا سینہ کسی کے سامنے۔ عاجزی انکساری کے ساتھ میں جھکے رہیے۔ یاد رکھیے جو خدا کے سامنے جھکتا ہے وہ بچتا ہے، اور جو اکڑتا ہے وہ اکھڑتا ہے۔ ہم سے پہلے بہت سارے ایسے آئے تھے جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نہیں ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، جی، اور وہ یہ سوچ کر کے جی رہے تھے کہ ہمیں قیامت کا اعلان کرنا ہے۔ لیکن زمانے نے دیکھا کہ ان کو بھی پھر ہم کندھے پہ سوار کر کے ان کی آخری آرام گاہ میں چھوڑ کے آئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ہم بھی ایسے ہی جی رہے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے، اور پھر مر ایسے جائیں گے جیسے کبھی جیے ہی نہیں تھے۔ یہی تو ہمارا اینڈ ہے نا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُسَعِّرْ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے گال ٹیڑھا مت کرو، کبھی بھی اکڑ کر کے لوگوں سے بات نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، کیونکہ اللہ رب العزت کو گھمنڈ کرنے والے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کسی ایک بزرگ کی تاریخ آپ پڑھ لیں، کوئی ایک صوفی بھی دنیا کا گھمنڈی نہیں تھا، جی ہے کوئی یہاں کوئی بتا دے کہ بھیا میں نے اس بزرگ کی تاریخ پڑھی، ان کے اندر گھمنڈ بہت تھا۔ اگر کسی ولی کے اندر گھمنڈ آ جائے تو اس کی ولایت چھن جاتی ہے، اور جب وہ گھمنڈ کو قتل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ولی بناتا ہے۔ تبھی تو صوفیوں کے یہاں آ کر کے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ معین الدین اجمیری 7 سال تک اپنے پیر و مرشد کی پانی کی انگیٹھی اپنے سر پہ اٹھا کے گھومتے تھے۔ کتنے سال تک؟ کتنے؟ 7 سال تک پانی کی گرم انگیٹھی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بس ایسے ہی حل ہو جائیں کہ حضرت نظر اٹھائیں اور مشکلات ہماری دور ہو جائیں۔ مجاہدات کرنے ہوتے ہیں۔ معین الدین غریب نواز بنتے ہیں، اس کے پیچھے یہ شامل ہے جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے اس چہیتے سے کہا کہ معین الدین کبھی کبھی اس ہانڈی کو زمین پر بھی رکھ دیا کرو، تو حضرت خواجہ معین الدین عرض کرتے ہیں میرے پیر و مرشد، اگر بارگاہ مولا میں حاضر ہوا اور اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ معین الدین اجمیری تمہاری وجہ سے میرے عثمان ہارونی کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ گیا، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ ایسے نہیں بن جاتا کوئی غریب نواز، ایسے نہیں بنتے نظام الدین۔ یہ سفر ہے، یہ سلیبس ہے، یہ یونیورسٹی ہے تصوف کی، جہاں پہ انسان بنائے جاتے ہیں، جہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ گال ٹیڑھا نہیں کرنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا ہو۔ پھر آگے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ جب زمین پہ چلو تو درمیانہ چال چلو۔ کیسی؟
کیا آداب سکھائے ہیں نا قرآن مجید نے، کیا تہذیب سکھائی ہے زمین پر جینے کی، یہ تہذیب تو ہم سے چھن گئی۔ فرمایا کہ جب زمین پہ چلو تو درمیانہ چال چلو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو لوگوں پر بلند مت کرو، چلا کے مت بولو، ہوگا آپ کے پاس میں عہدہ، لیکن یہ آواز بند ہونے میں سیکنڈ نہیں لگتے ہیں، کبھی بھی بند ہو سکتی ہے۔ ادھر دل کا دھڑکنا بند ہوا اور پھر انسان کا جو جسم ہے وہ بالکل مطلب زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں بے شک جو بلند آواز ہوتی ہے، جو تیز آواز ہوتی ہے، وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اب بہت گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، بس آخری اپیل میں آپ سے یہ کر دوں، یہاں سے لے کے وہاں تک اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی یہ نصیحت ضرور سنائیے، بار بار سنائیے، خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ جب آپ خود اس پر عمل کریں گے تو بچے آپ کو دیکھ کر کے آپ کے راستے پر بھی آنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ماں باپ بڑے اچھے ہیں کہ جن کے بچے یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی طرح بننا ہے، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی طرح نیک بننا ہے۔ جی وہ باپ بڑا اچھا ہے کہ جس کے بیٹے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی اپنے باپ کی طرح نیک بننا ہے۔ وہ ماں بڑی خوش نصیب ہے جس کی بیٹی کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی اپنی ماں کی طرح نیک بننا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ نصیحتیں ہمارے گھر میں شامل ہو جائیں گی تو گھر میں جو روزانہ برتن بج رہے ہیں، باپ جو اپنی بیوی کو بچوں کے معاملات کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جس دن یہ نصیحتیں ہمارے گھروں میں شامل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ برتن بجنا بھی بند ہو جائیں گے۔ بس یہ آخری شعر ہے کہ ہم ان کا نقش پا بھولے ہوئے ہیں، خدا بندہ یہ کیا بھولے ہوئے ہیں، چلو پھر لوٹ جائیں اس طرف کو جدھر کا راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ کرتا ہوں، سب سلامت رہیں یہ رب سے دعا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔